کہ لاہور میں فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجوا دی گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کر عوام میں جائیں گے۔ فواد چودھری کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھی بھیجوا دی گئی ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کر عوام میں جائیں گے۔ فواد چودھری کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ گورنر نے 2 روز میں اسمبلی نہ توڑی تو خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ فواد چودھری کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اور ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجوا دی گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کر عوام میں جائیں گے۔ گورنر نے 2 روز میں اسمبلی نہ توڑی تو خود بخود ٹوٹ جائے گی، فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھی بھجوا دی گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کر عوام میں جائیں گے۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ گورنر نے اگر 2 روز میں اسمبلی نہ توڑی تو خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھی بھجوا دی گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کر عوام میں جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر نے 2 روز میں اسمبلی نہ توڑی تو خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ فواد چودھری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھجوا دی گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کر عوام میں جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر نے 2 روز میں اسمبلی نہ توڑی تو خود بخود اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ فواد چودھری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے یہ اہم اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھی باقاعدہ طور پر بھجوا دی گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کر عوام میں جائیں گے۔ گورنر نے اگر 2 روز میں اسمبلی نہ توڑی تو خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ پرویز الہی نے اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے ہیں۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کل ہمارے ایم پی ایز نے دباؤ کے باوجود ووٹ دیا۔ فواد چودھری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میاں طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دستخط کر دیے ہیں پرویز الہی نے، اسمبلی توڑ دی گئی ہے اور ایڈوائس بھی باقاعدہ طور پر بھجوا دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے، اب کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ سچویشن واضح ہے جی کہ اب ظاہر ہے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے کہ اسمبلی بھجوانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اسمبلی بھیج دیتے ہیں سائن کر دیتا ہے وزیر اعلیٰ، سٹنگ وزیر اعلیٰ، تو اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسمبلی ظاہر ہے کہ وہ ایک پروسیس تو ہے اس کا کہ یہ گورنر کے پاس جائے گی۔ تو جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ شاید تحریک اعتماد بھی آلریڈی چلی گئی ہوئی ہے یا اپوزیشن بھیج رہی ہے یا کچھ ایسا ہے۔ تو اگر عدم اعتماد آ بھی جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، کچھ دن اور آگے چلا جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اب یہ کام ختم ہو گیا ہے اور اس کو پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم ہے ان کو بھی چاہیے کہ اب ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ نسیم زہرا صاحبہ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ، فواد چودھری صاحب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پرویز الہی نے اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے ہیں، اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے، کیا کہیں گی؟ جی میرا خیال ہے کہ کل رات سے بڑی ایک دلچسپ اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پنجاب کے حوالے سے۔ دیکھیے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی 20 لوگ اور 30 لوگ نہیں آئیں گے، وہ سپورٹ نہیں کریں گے پرویز الہی صاحب کو، اور ایک حد تک تو انہوں نے گوریلا موو کیا نا، انہوں نے جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو ہے، کیونکہ کل رات 11 بجے تک یہ کوئی بالکل نہیں اندازہ تھا کہ یہ
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाएंगे। और फिर ना कि ये रात के 12 बजे इन्होंने ये मूव किया, उसके बाद इनके तमाम लोग तकरीबन आ भी गए, वो लोग जो कि जो मौजूदा हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो उसकी बुनियाद पर ये कह रहे थे कि जी ये लोग मुल्क से बाहर हैं, इतने यहाँ इतने वहाँ हैं। और फिर फैसल बाजा साहब आगे कह रहे थे कि 30-40 लोग जो हैं वो नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस सब के बावजूद हमने जो कल देखा वो बड़ा हैरान कुन था। अच्छा, उसके बाद जो मजे की बात थी वो ये थी कि लोगों ने कहा अच्छा जी ये फिर क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट परवेज इलाही साहब ने दे दिया इन लोगों को कि जी हम तहलील नहीं करेंगे असेंबली, इसलिए इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। तो ये भी फिर चली ठहरी कि जी इस वजह से सपोर्ट मिली है, इस वजह से नहीं कि इमरान खान को कमिटमेंट दी हुई थी। अच्छा चलें जी, फिर ये बात हो गई। उसके बाद आज पूरा दिन ये बात चलती रही कि जी कुछ ना कुछ अंदर से निकालेंगे ये सम थिंग आउट ऑफ द बैग, सम ट्रिक, और फिर ये असेंबली तहलील नहीं होगी। बहुत से लोग, हम भी ये सोच रहे थे तहलील नहीं होगी। अब देखिए जो कदम उठाया है और ये सामने कागज आ गया दस्तखत शुदा, तो इसमें ये अब जुबानी कलामी तो नहीं रही जमा खर्च, ये हकीकतन हो गया, उन्होंने साइन करके गवर्नर को भेज दिया। अच्छा, अब जो आइन है, आइन के मुताबिक अगर 2 दिन तक ये नहीं साइन करते तो ऑटोमेटिकली गवर्नर साइन नहीं करते, अगर इसको इनका तहलील होना असेंबली का, तो असेंबली ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। तो इसलिए अगर समरी ना भी मंजूर हो तो पंजाब असेंबली तो अब टूटेगी। तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है बड़ी एक दिलचस्प हैरानकुन बात है, और इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकते। इसमें पीडीएम की बड़ी हार हुई है, पीडीएम की जो कैलकुलेशन थी सामने जो की जा रही थी। देखिए ना, ये कल तक हम ये भी सुन रहे थे कि कल रात को जो मिनिस्टर्स थे, फेडरल मिनिस्टर्स आए हुए थे, ऐसे पीएम वगैरह, वो कह रहे थे जी रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखें अगर हमें तो ये पता चला है कि परवेज इलाही साहब ने ये लोगों को बता दिया, अपने उनके एमपीएस को ये यकीन दहानी कराई है कि मैं तहलील नहीं करूंगा। तो फिर पीडीएम के लोग कहते जी हम तो यही चाह रहे थे कि तहलील ना हो असेंबली, यही हमारा पॉइंट था। तो तहलील तो अब नहीं होगी क्योंकि परवेज इलाही साहब ने कमिटमेंट दे दिया कि मैं तहलील नहीं करूंगा। तो वो भी बात गलत साबित हुई। तो पीडीएम के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज मूव था, एक शॉकिंग मूव था। और अब ये जो पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी, केपी के भी तहलील हो जाएगी यकीनी तौर पे, तो मतलब अब तो पाकिस्तान की सियासत में ये भी कहना थोड़ा सा इंसान झिझकता है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आइन और कानून देखें तो अब तो लगता ही है कि इट इज अ डन डील। तो इसके बाद अब फिर क्या हुकूमत पर प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर पड़े ना पड़े, लेकिन जो इक्तिसादी सूरत हाल है, देखिए अब आईएमएफ के साथ डील होनी है, ये सब होना, तो वो दुनिया तो देख ही होगी ना कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा सियासी इस्तेकाम की कमी है। क्योंकि ये अब दो जब मेजर असेंबलीज आपकी टूट जाएंगी तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स, वो केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। अभी फवाद चौधरी कहते हैं कि हम एक केयरटेकर गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के साथ, और वो हम सेटअप करेंगे। तो ये अब किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या अब कोई फ्रेश इलेक्शन की तरफ आप जाएंगे या आप किस तरफ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ पता नहीं होता आखिरी वक्त क्या हो जाए, लेकिन बहरहाल अभी तक तो ये यानी हो ही गई असेंबली एक तक, यानी कि एक तरीके से तो तहलील हो गई जब साइन हो गया, और उन्होंने कर दिया साइन चीफ मिनिस्टर ने, परवेज इलाही साहब ने। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और जहां पीडीएम के लिए ये बहुत एक बड़ा शॉक था, गरिल्ला मूव था पीटीआई की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को तो इमरान खान जो कि इस वक्त बहुत ही प्रेशर में, मुख्तलिफ किस्म के, चाहे लीगल हैं, चाहे और हैं, चाहे ऑडियो वीडियो, ये वो तमाम बातें, उसके बावजूद आप ये देखें कि उनके लिए तो बड़ी एक पॉलिटिकल उनके लिए एक यूनिक पॉलिटिकल जीत ही हुई।
اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ ساتھ ہی رہے گا، میاں طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو سنوانا چاہیں گے کہ فواد چودھری کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا گیا تھا۔ 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے چودھری پرویز الہی صاحب تشریف لائے ہیں۔ اس ملاقات کا جو اس وقت اب انفارمل ملاقات جاری ہے، فارمل ملاقات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس ہے اس پر دستخط کر دیے اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو ایڈوائس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھیج دی گئی ہے، اور اگر گورنر نے یہ آئین کے مطابق اگر 48 گھنٹوں سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو خود بخود اسمبلی جو ہے وہ 48 گھنٹوں میں تحلیل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پرسوں اسی فارمیٹ کے اوپر خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا، اور جو ہمارا وعدہ تھا پاکستان کے عوام سے کہ ہم عوام میں واپس جائیں گے، آج ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے، عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا ہے، اور ہم نے پھر یہ ثابت کیا ہے۔ یہ دونوں حکومتیں ہماری اپنی حکومتیں تھیں، اپنی حکومتیں ختم کر کے ہم نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فواد چودھری کی گفتگو آپ نے سنی۔ ثنا بچا سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، لیکن اس سے پہلے رخ کریں گے میاں طاہر صاحب کا۔ میاں طاہر صاحب، نسیم زہرا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ شاکنگ سرپرائز دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈن ڈیل لگ رہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ کوئی سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پریشر میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب پہ بہت سے پریشر تھے اس وقت۔ وہ یہ تھا کہ ایک تو اگر وہ اس اسمبلی کو نہیں توڑتے اور وہ الیکشن میں نہیں جاتے تو انہیں جتنی دیر یہ اسمبلی کی مدت پوری ہوتی اتنی دیر انہیں سڑکوں پہ رہنا پڑتا، انہیں ایجیٹیشن میں رہنا پڑتا، کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن کی سیاست، وہ لوگوں کو ابار کے، ان کے جذبات کو وہ ابار کے رکھتے ہیں، اپنا ایک بیانیہ بناتے ہیں، پھر اس پہ وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، اس پہ پھر وہ پیرا دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو بھی وہ اس پہ مخالفین کا اعتراض ہو، لیکن یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اب یہ کہ یہ 9 مہینے تک یہ ان کے لیے کرنا، یہ ان کے کچھ جو مشیر اس حق میں تھے کہ یہ سمجھا میں انتخاب میں جانا چاہیے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے سے ہم ایجوٹیشن کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے کارکن تھک چکے ہیں، ہمارے لیے بھی شاید اب ممکن نہیں رہا کہ اتنی لمبی ایجوٹیشن کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ عمران خان پہ یہ بھی پریشر تھا کہ ان کی گرفتاریاں ہونے والی ہیں، ان کو نااہل کیا جانے والا ہے، اور وہ ابھی تک ہے، اور وہ یہ کہ ان کو 1-2 کیسز میں تو ان کی نااہلی جو ہے وہ قانون جو کہہ رہا ہے یا رولز جو کہہ رہے ہیں اس میں وہ نظر بھی آ رہی ہے، وہ آبویس ہے۔ اب وہ بعد میں کیا ہوتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اب تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں وہ نظر بھی آ رہی ہے ان کی، اور پھر ان کی کہیں کوئی گرفتاری بھی ہو سکتی تھی۔ تو ان ساری صورتحال میں یہ وہ بڑے پریشر میں تھے، اور اس پریشر میں انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں 9 مہینے ایجوٹیشن میں رہنے کی بجائے کوئی گرفتاری اور نااہلی جو ہے اس کو سہنے کی بجائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پہ کہ اگر الیکشن میں چلے جائیں آپ تو گرفتاری اگر قانون کے مطابق بنتی ہے یا نااہلی بنتی ہے تو وہ ٹل جائے، لیکن بہرحال ایک عوامی پریشر ہوگا، وہ الیکشن میں ہوں گے، ان کی بات سنی جا رہی ہوگی، عوام موبلائز ہوں گے، ان کے کارکن موبلائز ہوں گے، تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اسمبلیاں توڑنے کا، اسمبلی توڑنے کا۔ اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر میں آ کر پی ٹی آئی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ثنا بچا صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ فواد چودھری کی جانب سے باقاعدہ طور پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے، آپ اتفاق کرتی ہیں اس بات پہ کہ پی ٹی آئی کسی پریشر میں تھی، اسی وجہ سے پریشر میں آ کر پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے؟ میرا یہ نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کبھی بھی پریشر میں تھی، میرا خیال ہے پریشر میں ڈالنے کی کوشش نون لیگ نے ان کو کی تھی، اور اب نون لیگ پریشر میں ہے۔
नून लीग ने 8 तारीख तक तो ये फैसला नहीं किया कि उन्होंने आया कि अदम एतमाद की तहरीक लानी है या एतमाद का वोट लेना है। कहीं से उनको फैसला पता चल गया कि इनके कुछ लोग नहीं इनको वोट देंगे, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग असेंबली तोड़ने से यकीन नहीं रखते हैं, कुछ लोग तजब्जुब का शिकार है। तो उन्होंने इस बात को अपनी बुनियाद बना के ये तमाम तमाशा लगाया और उसके बाद कल हमें ये गिनवाते रहे कि कितने लोग नहीं है और कितने लोग नहीं पहुंचेंगे। तो रात 11 बजे जिस तरह से कहा गया जी सारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो असेंबली का उसको पामाल किया गया, कानून और आइन को पामाल किया गया। तो अगर ये सारा कुछ हुआ तो आज ये कोर्ट में क्यों नहीं गए? इन्होंने क्यों फोन करके गवर्नर को कहा कि मामले को और नहीं बढ़ाना, आप एक्सेप्ट करें और खत्म करें इस मामले को? तो मेरा ये ख्याल है कि नून लीग इस तरह से गवर्नमेंट में जब थी तब भी बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी, अब तो वो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही फारिग हो गए। और मेरा ये ख्याल है कि यहाँ से असेंबलियाँ टूटना, वहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मतलब मुत्तहिद होकर इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होना, ये धमकियाँ आना, मेरा ख्याल है ये बहुत ही वाज़ेह बात है कि इस वक्त पलड़ा जो है इमरान खान साहब का भारी है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खान साहब लेंगे, हाँ, लेकिन केसेस चल रहे हैं। लेकिन जिस केसेस में हमें लगता है कि बुनियाद बन सकती है उनकी नाअहली की, उनमें अगर आपने मार्क्स देखे जजेस के, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई भी किस्म का खतरा। ठीक है, सना बुचा सीनियर तज्जियाकार, नसीम ज़हरा सीनियर तज्जियाकार और मियां ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है, पंजाब असेंबली को तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी गई है। गवर्नर ने 2 रोज़ में असेंबली ना तोड़ी तो खुद ब खुद टूट जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़कर अवाम में जाएंगे। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हमजा शहबाज को ख़त लिखने जा रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की गई और उस गुफ्तगू में उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है, पंजाब असेंबली को तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी गई है। गवर्नर ने 2 रोज़ में असेंबली ना तोड़ी तो खुद ब खुद टूट जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़कर अवाम में जाएंगे। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए हमजा शहबाज को ख़त लिखने जा रहे हैं।